آپ کو لیے چلتے ہیں دائرہ دین پناہ کی جانب ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق قانون کے رکھوالے قانون شکن بن گئے۔ پیٹر چوری کا ناجائز پرچہ، ڈی ایس پی کی انکوائری، ملزمان کی برادری کی طرف سے صفائی کے باوجود اسسٹنٹ سب انسپکٹر ذوالفقار نے مدعی سے پیسے لے کر ضمانت خارج کر دی۔ آئی جی پنجاب فوری نوٹس لیں۔ گزشتہ دنوں تھانہ دائرہ دین پناہ میں ویٹرنری ڈاکٹر اختر اوان نے ملک عبدالرشید چنڑ، سکنہ ٹبہ مسکل، شرکی چار نورے والا دائرہ دین پناہ پر پیٹر چوری کا ناجائز پرچہ درج کروایا، جس کے بعد دائرہ دین پناہ پولیس نے غریب محنت کش عبدالرشید چنڑ کے ساتھ اشتہاریوں جیسا سلوک کیا۔ رات 1 بجے کے قریب ڈاکٹر اختر اوان نے گنڈوں سمیت حملہ کر دیا اور خواتین بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد ڈی ایس پی کوٹر ادو انکوائری کے لیے دائرہ دین پناہ پہنچے، جہاں عبدالرشید چنڑ نے برادری اور ڈی ایس پی کے سامنے کہا کہ اگر ڈاکٹر اختر اوان مجھے اپنا گناہگار سمجھتا ہے تو میں پیٹر کے پیسے قرآن پاک پر رکھتا ہوں، وہ اٹھا لے۔ جس پر ڈاکٹر اختر اوان نے چنڑ نے برادری کے بزرگوں کو عبدالرشید کی صفائی دینے کو کہا، جس کے بعد ملک اقبال چنڑ نے حلفیہ طور پر صفائی چٹھی لکھ کر دی ڈی ایس پی کو پیش کر دی۔ ڈی ایس پی نے تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس کو حکم دیا کہ فوری طور پر عبدالرشید کا مقدمہ خارج کیا جائے اور صفائی چٹھی عدالت میں پیش کر کے انہیں مقدمے سے بری کیا جائے۔ بعد ازاں ذوالفقار نے قانون شکنی کرتے ہوئے اور ڈی ایس پی کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے مبینہ طور پر ڈاکٹر اختر اوان سے 1 لاکھ روپے رشوت وصول کی اور صفائی چٹھی عدالتی مسل کے ساتھ نہ لگائی اور نہ ہی ایس ایچ او نے اپنے کمنٹس میں انہیں بے گناہ لکھا، جس کے بعد عدالت سے ملک عبدالرشید کی ضمانت منسوخ کر دی گئی۔ غریب محنت کش ملک عبدالرشید کا کہنا ہے کہ ضمانت کی منسوخی کے بعد دائرہ دین پناہ پولیس نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے گھر پر دوبارہ حملے شروع کر دیے، جبکہ میرا اختر اوان کے پیٹر چوری کے جھوٹے دعوے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ان کا مذکورہ پیٹر تاحال ان کے رقبے پر موجود ہے۔ ملک عبدالرشید نے ڈی پی او مظفر گڑھ، آر پی او ڈیرہ غازی خان، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر پولیس کی غنڈہ گردی سے نجات دلائی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ کمشنر محمد عثمان انور کا ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے ہسپتالوں کا اچانک معائنہ۔ ڈپٹی کمشنرز محمد حمزہ سالک، موسیٰ رضا اور دیگر افسران ہمراہ تھے۔ کمشنر ڈی جی خان نے آر ایچ سی سروالی کا معائنہ کیا۔ کمشنر محمد عثمان انور نے طیب اردوغان ہسپتال مظفر گڑھ کا بھی دورہ کیا۔ کمشنر نے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ کمشنر محمد عثمان انور نے مراکز صحت کے آلات اور ریکارڈ بھی چیک کیے۔ کمشنر ڈی جی خان نے ہسپتالوں کے واش رومز صاف رکھنے کے احکامات جاری کیے اور ادھر کمشنر ڈی جی خان محمد عثمان انور نے چارج سنبھالنے کے بعد ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے ہسپتالوں کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنرز محمد حمزہ سالک، سید موسیٰ رضا اور دیگر افسران ہمراہ تھے۔ کمشنر ڈی جی خان محمد عثمان انور نے چارج سنبھالنے کے بعد ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے ہسپتالوں کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنرز محمد حمزہ سالک، سید موسیٰ رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد شاہ رخ، اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ سے جمیل حیدر شاہ اور دیگر افسران ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر ڈی جی خان عثمان انور نے رجب طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ رجب طیب اردگان ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے جہاں فراہم کردہ طبی سہولیات بھی معیاری ہیں۔ کہا کہ اس معیار کو برقرار رکھا جائے اور ہر آنے والے مریض کو تمام سہولیات بلا امتیاز فراہم کی جائیں۔ ہسپتال کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، مریضوں کے ساتھ آنے والے لواحقین کے لیے پانی پینے کے لیے میسر ہو اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر عرفان نے کہا کہ ہسپتال میں 390 بستروں پر مشتمل ہے۔ ہسپتال کی پرانی عمارت میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر یونٹ بنایا گیا، جبکہ نئی عمارت میں دیگر طبی سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ ہسپتال میں ایمرجنسی، آؤٹ ڈور سرجری، آرتھوپیڈک، کارڈیالوجی، یوریالوجی سمیت باعث طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ روزانہ 2 سے 3 ہزار مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے اور دستیاب ادویات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس وقت ہسپتال میں 185 سے زائد مریض داخل ہیں، جن کو ادویات کے ساتھ مفت کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ ہسپتال کا سالانہ بجٹ تقریباً 2 ارب 40 کروڑ روپے ہے۔ کمشنر نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ کمشنر محمد عثمان انور آر ایچ سی سروالی کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی، مراکز صحت کے آلات اور ریکارڈ بھی چیک کیے۔ کمشنر ڈی جی خان نے ہسپتالوں کے واش رومز صاف رکھنے کے احکامات اور ادھر کراچی میں ملیر کے علاقے عبداللہ گوٹ کے مکینوں کا لینڈ مافیا کے خلاف احتجاج
قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں مرد، خواتین اور بچوں نے سخت نعرے بازی کی اور ٹھٹھا سے کراچی جانے والے روڈ مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گوٹ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید، جلال الدین، محمد علی شیخ اور دیگر نے ہمارے گوٹ پر قبضہ کروایا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان لینڈ مافیا کی سرپرستی کرنے والوں کے پیچھے پیپلز پارٹی اور ڈی سی ملیر کا ہاتھ ہے۔ ہماری فرنٹ کی زمین پر انکروچمنٹ کی گاڑیاں کھڑی کر کے قبضہ کروایا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو پولیس ہمارے اوپر جعلی مقدمات درج کرتی ہے۔ گوٹ کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ لینڈ مافیا سے ہماری جان چھڑوا کر ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، جبکہ گوٹ کے مکینوں نے قبضے کی ہوئی دیوار کو بھی توڑ دیا۔ فقیر آباد سے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق ODG کے محمود شاہ سٹاپ پر ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کی گئی۔ علاقے واسیوں کے لیے اور مسافروں کو گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا پانی اور شربت پلایا گیا۔ قائم کی گئی ہیٹ اسٹروک کیمپ کوٹ DG ایڈمنسٹریٹر ساجد علی رڈ کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اسٹروک کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ساجد نے کہا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی کیمپ ہی قائم کی جائے۔ اس وقت ایسی کیمپوں کی ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ علاقہ واسی اور مسافر گرمی اور مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ دن کو دوپہر کے ٹائم اپنے گھروں تک محدود رہیں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف جگہوں پر اس قسم کی کیمپوں کا قیام کریں۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ایڈیشنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق امن بلڈ ڈونرز سوسائٹی ضلع شیخوپورہ کی جانب سے شرک پور روڈ پر مرکزی دفتر کا افتتاح ہوا اور امن بلڈ ڈونرز سوسائٹی کی جانب سے ایک عظیم عالیشان تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی سردار ظفر اللہ خان، چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان اینڈ سینئر صوبائی صدر سول جسٹس پاکستان بہاول نگر نے شمولیت کی۔ اس تقریب کے روح رواں میاں سمیع اللہ وٹو بانی ممبر سرپرست اعلیٰ تھے۔ سمیع اللہ وٹو کی قیادت میں ضلع شیخوپورہ شرک پور روڈ مرکزی دفتر میں امن بلڈ ڈونرز سوسائٹی کے سینکڑوں ممبران اور وائس آف پاکستان کی صوبائی قیادت حکیم ذوالفقار کھوکھر، محمد اصغر سلطانی، عابد علی نیمی، ملک شاہد، مختار احمد بٹ، دیگر حضرات نے شرکت کی۔ شرکا محفل نے مہمان خصوصی سردار ظفر اللہ خان کا انتہائی گرمجوشی سے والہانہ استقبال کیا، ان کی آمد پر تالیاں بجائیں، پھولوں کے ہار پہنائے اور انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی سردار ظفر اللہ خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم امن بلڈ ڈونرز سوسائٹی ضلع شیخوپورہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور بہت حوصلہ افزائی کی۔ رخ کرتے ہیں کاموں کی کا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے جڑواں شہروں کے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہاؤسز میں یونٹ چیف اور ڈپٹی یونٹ چیف کے تقرر کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے کے پہلے مرحلے میں میڈیا ہاؤسز میں فوری طور پر یونٹ چیفز کا تقرر کر دیا گیا۔ بروز جمعہ ہونے والے اجلاس میں RIUJ کے صدر شکیل احمد کی صدارت میں توسیع اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب کسی بھی میڈیا ہاؤس کے مالک کو کسی بھی صحافی یا میڈیا ورکرز کو بلا جواز برطرفی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، اور جن میڈیا ہاؤسز میں سابق دور حکومت میں ورکرز کی تنخواہوں میں بلا جواز کٹوتیاں کی گئیں وہ فوری طور پر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ اجلاس میں ایکسپریس میڈیا گروپ میں 30% تنخواہوں میں اضافے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ موجودہ حکومت کے پہلے 5 ماہ میں میڈیا ہاؤسز کو کروڑوں روپے کے اشتہارات جاری کیے، لیکن اخبار کی صنعت سے وابستہ کارکنوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ اجلاس میں حکومت کو وارننگ دی گئی کہ میڈیا مالکان کو جتنا مرضی اشتہارات قیمت میں بزنس دیں، لیکن صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اور ادھر کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین چودھری عبدالرؤف تتلہ کی قیادت میں کسان اتحاد عوامی پارٹی کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں اہم فیصلے کیے گئے۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی اس وقت ملک کی بہتری کے لیے انشاءاللہ PTI کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ الحاق کر کے آزادی لانگ مارچ میں 10,000 سے زائد لوگ اسلام آباد میں چودھری عبدالرؤف تتلہ کی قیادت میں شرکت کریں گے۔ اس آزادی مارچ میں شرکت کرنے کا مطلب پاکستان کو تباہی سے بچانا اور کرپشن سے پاک کرنا ہے۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین اور انشاءاللہ MNA 111 چودھری عبدالرؤف تتلہ امریکن سٹیزن جو 40 سال سے امریکہ میں مقیم تھے، امریکہ چھوڑ کر پاکستان آنے کا مقصد ان کا صرف پاکستان سے ہمدردی اور پیار ہے۔ ان کا PTI کے چیئرمین عمران خان کا ساتھ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو پاکستان ملک کے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہے۔
پاکستان ملک کی سالمیت کے لیے اچھی سوچ رکھنے والا لیڈر ہے۔ میٹنگ کا مقصد آزادی لانگ مارچ کے بارے میں لائحہ عمل طے کر کے عمران خان کے اس لانگ مارچ کو کامیاب کروانا ہے۔ آزادی لانگ مارچ کے لیے چوہدری عبدالرؤف تتلہ کی قیادت میں 10,000 لوگ، 100 بسیں، 100 کاریں اور اس کے ساتھ مکمل ساز و سامان، راشن، جنریٹر، ڈاکٹر، ایمبولینسز اور ڈاکٹر کی مکمل سہولیات موجود ہوں گی۔ میٹنگ میں کسان اتحاد عوامی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری چوہدری شہباز چیمہ، صوبائی جنرل سیکرٹری شوکت وٹو، چوہدری حامد جٹ، سینئر رہنما کسان اتحاد عوامی پارٹی محمد رمضان نول، ضلعی صدر جھنگ چوہدری جواد الامین، ضلعی میڈیا ایڈوائزر اوکاڑا چوہدری عمران اقبال، تحصیل صدر دیپال پور عثمان جٹ، ضلع کمالیہ علادتہ نول، ضلع جھنگ محمد عارف شاہ، جھنگ عدنان گل چوہدری، زاہد بھٹے والا اور دیگر اراکین نے مرکزی میٹنگ میں شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں مری کا۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ذاتی دشمنی یا کاروباری۔ یونین کونسل دریا گلی کے گاؤں سندھیا میں نامعلوم مسلح افراد نے کیسر عباسی کے گھر میں گھس کر رات 1 بجے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، تاہم گھر میں موجود افراد محفوظ رہے۔ پولیس کی بروقت 15 پر اطلاع دی گئی، لیکن پولیس اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 4 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی، جبکہ حملہ آوروں کی رات کی تاریکی میں شناخت نہ ہو سکی۔ گھر والوں کے شور مچانے پر مسلح افراد رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گئے۔ علاقے میں فائرنگ کے واقعے سے سخت خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔ متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا کہ پولیس جلد تفتیش مکمل کر کے ملزمان کو گرفتار کرے۔ نوشکی سے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کلی جمال دینی وارڈ نمبر 1 سے آزاد امیدوار نصیب اللہ جمال دینی کے حق میں حمایتی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سابقہ کونسلر محمد یونس، نذیر احمد جمال دینی، محمد جان مینگل، سمیع اللہ محمد حسنی، حافظ کرم مینگل، حافظ کلیم اللہ سملانی، قدیر جان سملانی، شیخ مجاہد جمال دینی، ارسلان جمال دینی، حاجی ظاہر مندائی، بابو جمال دینی، حاجی صوبیدار محمد مراد مینگل، عدنان جمال دینی، ناصر جمال دینی اور دیگر بھی موجود تھے۔ نامزد آزاد امیدوار وارڈ نمبر 1 نصیب اللہ جمال دینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں اپنے ووٹر اور وارڈ کے بزرگوں اور نوجوانوں کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ بڑی تعداد میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا مقصد صرف اور صرف وارڈ کی بدحالی اور عوام کی خدمت کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میری کامیابی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ان کے یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ کہا کہ ہمارے وارڈ کے مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، حل کرنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ منتخب ہو کر بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت اور وارڈ کے مسائل حل کروں گا۔ نصیب اللہ جمال دینی نے مزید کہا کہ کلی جمال دینی وارڈ نمبر 1 عوام 29 مئی کو انتخابی نشان ہدہد پر مہر لگا کر مجھے خدمت کا موقع دیں۔ اور ادھر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن محمد عثمان انور نے ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ صالح کے ہمراہ ٹیچنگ ہسپتال اور اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ کمشنر نے معاملات کی بہتری کے لیے ہدایات جاری کی۔ کمشنر محمد عثمان انور نے ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ صالح کے ہمراہ مختلف اداروں کا دورہ کیا۔ کمشنر محمد عثمان انور نے ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے ٹیچنگ ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے، داخل مریضوں کی عیادت کی، مریض اور لواحقین سے طبی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کمشنر محمد عثمان انور نے ہسپتال میں صفائی اور انتظام کی بہتری کے لیے احکامات جاری کیے۔ کمشنر نے کہا کہ ہسپتال میں تمام مشینری فنکشنل رہنی چاہیے۔ طب مسیحائی پیشہ ہے، فرائض میں عدم دلچسپی برداشت نہیں ہوگی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسپورٹ کمپلیکس کا بھی دورہ کیا، اسپورٹ جمنیزیم بھی دیکھا۔ کمشنر محمد عثمان انور نے ای لائبریری کا بھی دورہ کیا۔ ڈویژنل اسپورٹس آفیسر عطا اللہ نے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا، اے سی صدر نبیل احمد اور دیگر افسران ہمراہ تھے۔ اور ادھر گجرات کے علاقہ منگوال کربی کے چند کلومیٹر پر واقع باگڑیاں والا میں نیزہ بازی کا شاندار میلہ سجایا گیا، جس پر تمام آنے والے گھڑ سواروں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ گجرات سے رپورٹ کر رہے ہیں امجد اقبال بھٹ۔ جی بالکل، گجرات کے علاقے منگوال غربی کے چند کلومیٹر پر واقع باگڑیاں والا میں نیزہ بازی کا شاندار میلہ سجایا گیا، جس میں نہ صرف گجرات کے بلکہ جیلم، منڈی باؤدین، سرگودا سے تعلق رکھنے والے گھوڑ سواروں 80 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی۔ تمام آنے والے اپنے اپنے روایتی انداز کے ساتھ اور اپنے گھوڑوں کو بھی اسی طرح سجا کر نیزہ بازی کے میدان میں اترے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک گھوڑ سوار موجود ہیں
आन न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ाती तौर पे 2 साल हो गए हैं इस गेम को ज्वाइन किए हुए, और साथ मेरा बेटा है 6 साल का, वो भागता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा शौक़ है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये मेरे कल्चर के साथ जुड़ने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत गेम है। जैसे मैं अपना लिबास, जो कल्चरल लिबास है वो पहनता हूँ, इधर एनवायरनमेंट मुझे वो मिलता है, तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं 2 साल से। लोगों को इनकरेज करना चाहिए इस गेम की तरफ। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम इसे समझते हैं या इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत ईजी काम है। अगर इसकी खुराक नॉर्मल है तो हमारा होता है दाना, जौ का दाना है, उसके अलावा चोकर है और भूसा है, उसके अलावा हमारा कोई इसके अंदर मसाला होता है आम, और कोई ऐसे मुरब्बे और ये चीज़ें जो बंदे बोलते हैं ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये आम अगर किसान हैं वो अपने पास रख सकते हैं, वो लूसन इसको डाल सकते हैं। कहता है ना कि बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं समझता हूँ इस गेम की प्रमोशन तब ज़्यादा है कि अगर हम इसको लोगों को बताएं कि इतनी मुश्किल नहीं, ये एक ईजी गेम है और हर बंदा इसको पार्टिसिपेट करके बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। आए हैं अभी, हमने पार्टिसिपेट करना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे लेवल पर भाग रहा हूँ, और ये जो हमारे अभी नेज़ाबाजी एसोसिएशन ने ये जो एक आज भी मेला मुनक़्क़द कराया, ये पिछले 2 साल से कोविड जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इसने लातादाद मेले कराए हैं। उससे हम लोगों को बड़ी ज़्यादा नए सवारों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान के हद तक हम जाके बड़े अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट नेज़ाबाजी एसोसिएशन गुजरात का है। तो ये आपको जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, ये नेज़ाबाजी ज़िला गुजरात का मेला है। इसमें सवारों की पाबंदी की जाती है कि कोई भी कमर्शियल सवार नहीं इसमें भाग सकता, और इसके बेसिक मकसद ये है कि हम प्रमोट करें ज़िले के सवारों को, लोकल सवारों को। तो इसमें मोस्टली तादाद आपको नज़र आएगी गुजरात के सवारों की, लेकिन उसके साथ ही हम पार्टिसिपेट करने के लिए दावत देते हैं मुख्तलिफ अज़ला के दोस्तों को, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं, वो हमारी मेज़बानी करते हैं। तो हम इस तरह का इवेंट करा रहे होते हैं, तो डिफरेंट ज़िलों से, जेलम से, मंडी बहाउद्दीन से, डिफरेंट ज़िलों से दावती टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी भट्टी साहब, बिल्कुल बड़ी बात दुरुस्त है कि जिस तरह एक रवायती खेल है साडा नेज़ाबाजी, साडे मुआशरे का, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और लोग ਜਿਹੜੀਆਂ अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छे साहिब रमजान ने बहुत अच्छे इंतजाम किए ने। इतनी वड्डी गैदरिंग को मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी देना, फिर अलहमदुलिल्लाह बगैर किसी हादसे तो सारा मेला मुनक्कद होया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन ते बहुत अच्छा मुकाबला है घुड़सवारी का, बहुत अच्छे इंतजाम। 65 क्लब सन टोटल, हर क्लब 'ਚ 4 घोड़े सन। तीसरा राउंड चल रहा उसका, ते माशाल्लाह जिले गुजरात तो अलावा मंडी बहाउद्दीन सरगोदा तो भी घोड़े लैके आए ने सवार, ते बहुत बड़ा मेला मुनक्कद। जिला सरगोदा तो, जिला जेलम तो घोड़े आए ने, ते बहुत अच्छे अच्छे सवार आए ने, नामवर सवार ने हिस्सा लिया है। नेज़ाबाजी के इस मैदान में उम्र की कोई हद नहीं होती। छोटे बच्चों के साथ साथ नौजवानों, बुजुर्गों ने भी अपने अपने हुनर दिखाए। टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, आल न्यूज़ टीवी गुजरात। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम दरियाए चनाब में पुल जो कालियाँ छन्नी मांगा के मुकाम पर अमली मशकों का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंशरा, रेस्क्यू 1122, लाइफ स्टॉक, हेल्थ पुलिस, अपाशी और मुतलका इदारों के अफसरान और स्टाफ ने हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसानुल हक सयान ने मुनक्कदा अमली मशकों का मुआयना किया और सैलाब से निमटने के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर तमाम इदारों ने एमरजेंसी से मुतल्लिक तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए अपने कैंप्स लगाए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर इमरान खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को फ़र्जी सैलाबी रेस्क्यू कैंप का दौरा करवाया। इस दौरान फ़र्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने सैलाब ज़दगान को बसरिया कश्ती महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के साथ ज़ख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए फील्ड हस्पताल मुंतकिल करने की अमली तरबियत का मुजाहरा किया। इसी तरह डूबते शख्स को निकालने के लिए रेस्क्यू के गोताखोरों की अमली मशक का भी मुजाहरा किया। इस दौरान
बोट मूवमेंट मॉनिटरिंग कैंप भी लगाया गया, जहां से ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कश्तियों का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इदारों खसूसन रेस्क्यू 1112 की तारीफ और उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा। कहा कि मुमकिना सैलाब के लिए हम हुमा वक्त तैयार हैं, अभी सैलाब का कोई ख़तरा नहीं। अमली मशकों से तमाम इदारों के दस्तियाब वसाइल आपस में बाहमी रवाबत, मुमकिना सैलाब पर रिस्पॉन्स और आलात की तैयारियों का पता चलता है। कहा कि मौसमी ताज़ीरात के बाइस मुमकिना सैलाब से मुतल्लिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। रेस्क्यू 1112 हमारा फ़ख्र और दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। रुख करते हैं शहदाद कोट का। मंसूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वेगन की हदूद में डाकू का पुलिस से मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। थाना वेगन SHO इंस्पेक्टर मीर मेहदी रजा टालपुर बमा पुलिस स्टाफ दौरान गश्त वेगन 2 कंबर रोड नज़द बेर लाड़ो डकैती के इरादे से खड़े डाकुओं ने पुलिस को अपनी तरफ आते देखा तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग के नतीजे में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जख्मी हालत में एक डाकू की शनाख्त फैसल वल्द मंसूर उर्फ मंसूर कास्ट पमर सकना यारो देरो से हुई। जख्मी डाकू के कब्जे से एक बंदूक 12 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार डाकू पर थाना वेगन पर डकैती और गैर कानून असले के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू पर थाना वेगन और कंबर पर डकैती, पुलिस मुकाबला जैसे संगीन किस्म के मुकदमा दर्ज हैं, जबकि डाकू के 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक का नाम नासिर वल्द मंसूर उर्फ मंसूर कास्ट पमर है, जो वेगन पुलिस के संगीन केसेस में मतलूब है। दूसरे डाकू की शनाख्त ना हो सकी। गिरफ्तार मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। और इधर अफान मेडिकल सेंटर की शानदार इफ्तिताह तकरीब का इनकाद। मुमताज़ आलमदीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी शाह, मलिक मुबशर शहजाद हाजी वकास डोगर और डॉक्टर खालिद जावेद ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। मेहमानाने गरामी की आमद पे फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इफ्तिताही रिबन काटने के बाद खैर बरकत के लिए खसूसी दुआ की गई। क्लिनिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिश अब्बास ने कहा कि अफान मेडिकल सेंटर में मिजान लैब कलेक्शन सेंटर की ब्रांच भी ओपन की गई। पुरानी गला मंडी चौक डिशकोट में अफान मेडिकल सेंटर एक मुकम्मल हस्पताल है, जहां पर जदीद तिबी सहूलियात फराहम की गई और मुस्तक मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा। इस मौके पर नासिर अब्बास, मलिक अरशद, यासीन आकाश, रमजान शाहिद, राना अब्दुल कादिर और दीगर हस्पताल का अमला मौजूद था। मजीद अब्बास ताबिश का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। बल्दिया की नाअहली से शहर में गंदगी और गलाजत के ढेर, उबलते गटर, गलियों में खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। बल्दिया दीपालपुर की नाअहली से शहर कूड़ेदान का मंजर पेश करने लगा। वज़ीर आज़म का ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहरियों का नाअहल बल्दिया के खिलाफ शदीद एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी बिल्कुल, दीपालपुर बल्दिया के नाअहली के बायस शहर कूड़ेदान का मंजर पेश कर रहा है। गलियों बाजारों में उबलते गटर, गंदगी और गलाजत के ढेर लग चुके हैं, जिसके बायस ताफन फैल चुका है। मच्छरों की अफजाइश की वजह से शहरी हेपेटाइटिस, मलेरिया और दीगर मुज़ी अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार मुकामी इंतज़ामिया को इस हवाले से आगाह किया, मगर बल्दिया अहलकार सफाई सुथराई के हवाले से तवज्जो नहीं देते। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के अहकामात दीपालपुर बल्दिया ने हवा में उड़ा दिए। ये प्रोग्राम दीपालपुर में सिर्फ सरकारी कागजात तक महदूद है। दूसरी जानिब शहर भर में लगे गंदगी और गलाजत के ढेर बल्दिया हुकाम की नाअहली की वाज़िया मिसाल है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। खबर है झेलम से। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लजपाल पहलवान ग्रुप की तरफ से बैगपुर में ईद मिलन झंड का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पहलवान ने शिरकत की। शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चौधरी ज़मीर गरमाला, चौधरी हनीफ गुजर बेगपुर, चौधरी आमिर हनीफ हाल मकीम बेगपुर मुंतज़िम आला थे। लजपाल पहलवान ग्रुप की तरफ से बगडर उठाने वाले पहलवानों को उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर चौधरी आमिर हनीफ पहलवान ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से पहलवानों के शौक़ में इजाफा होता है, शायकीन भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दौरे हाज़िर में नौजवान नस्ल दिन ब दिन नशे में मुब्तला हो रही है। उनको नशे जैसी लानत से बचाने के लिए खेलों के मैदान आबाद करने चाहिए। चौधरी आमिर हनीफ पहलवान हाल मुकीम दुबई, चौधरी हनीफ गुजर बेगपुर, चौधरी ज़मीर ASI गरमाला ने
عید ملن جھنڈ میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں اور پہلوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔